بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ غار ثور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران غار ثور میں جمعہ، سنیچر اور اتوار 3 دن رہے۔ پھر جب مکۃ المکرمہ میں شور و ہنگامے میں کمی ہوئی تو مدینے کے لیے نکلنے کا ارادہ فرمایا۔ عبداللہ بن اریقط کو راستے کی رہنمائی میں بہت مہارت حاصل تھی۔ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سواری دے کر مدینہ پہنچانے کے لیے اجرت پر پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ جب عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی قیمتاً پسند کی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے۔ ان حضرات نے عام راستے کو چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد کی اجازت سے ان کی خشک تھنوں والی اور کمزور بکری سے دودھ دہا۔ سب نے سیر ہو کر پیا۔ پھر دودھ دہو کر ام معبد کو دے کر سفر کا رخ کیا۔ کفار نے اعلان کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ چنانچہ سراقہ بن مالک نے اونٹوں کے لالچ میں گھوڑے پر سوار ہو کر پیچھا کیا۔ جب قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پیر گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا کہ اگر نجات ملی تو کفار کو آپ کا پیچھا کرنے سے روک دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، سانس لینے کا نظام۔ جب ہم گرد و غبار والی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو مٹی کے ذرات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جن سے حفاظت کے لیے اللہ نے ناک سے پھیپھڑے تک ہوا کے راستے میں بلغم پیدا کر دیا ہے جو ہوا کی نالیوں کو تر رکھتا ہے۔ جب ہوا ان نالیوں سے گزرتی ہے تو اس میں موجود گرد و غبار بلغم سے چپک جاتے ہیں اور صاف ستھری ہوا پھیپھڑے میں پہنچ جاتی ہے۔ پھر بلغم کے ذریعے یہ گرد و غبار سانس کی نالیوں کے باہر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے پھیپھڑے کی حفاظت کا کیسا غیبی انتظام فرمایا ہے۔ ہماری توجہ بھی اس پر نہیں ہوتی۔ اللہ کی کتنی نعمتیں لیے ہوئے ہم اپنے جسم پر پھرتے ہیں صبح شام۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں نمازوں کو صحیح پڑھنے پر معافی کا وعدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع سجدہ جیسے کرنا چاہیے ویسے ہی کیا تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہیں گا تو اس کو بخش دے گا اور چاہیں گا تو سزا دے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں بیماروں کی عیادت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے اور جنازے میں شریک ہوتے اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ مستدرک للحاکم۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کو ہاسپٹل میں جا کے بیماروں کی عیادت کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم کو اپنی صحت کی نعمت کی قدر ہوگی، احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی نعمت لیے پھرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو بندہ بیمار کی عیادت کو جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز کے لیے پیدل آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ نماز کا ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سب سے زیادہ پیدل چل کر آئے، پھر اس سے زیادہ ثواب اس آدمی کو ملے گا جو اس سے زیادہ دور سے چل کر آئے۔ بخاری شریف۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقے لگا کر دنیاوی باتیں کریں گے۔ تم کو چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بالکل نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ مستدرک۔ مسجدوں کے اندر اللہ کے رسول کی ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ
कोना पकड़ के, दीवारों को सहारा लगा के, हल्के बना बना के बैठे हुए हैं और दुनियावी गुफ्तगू चल रही है। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम लोगों को चाहिए कि जब तुम ऐसे हलकों को देखे जहाँ पर दुनियावी गुफ्तगू चल रही है तो तुम उन हलकों में जाकर बिल्कुल ना बैठे, उन लोगों से दूर अलग थलग जाकर बैठ कर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो। मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, दुनियावी बातचीत की जगह नहीं है। नंबर 7, दुनिया के बारे में दुनिया से क्या कहा गया। हज़रत सुल्तान बिन हकीम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमें ये बात पहुँची है कि दुनिया को ये वही की गई कि जो तुझे छोड़ दे तू उसकी खिदमत कर और जो तुझे तरजीह दे तू उससे खिदमत ले। नंबर 8, आखिरत के बारे में क़यामत के हालात। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जब सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे और जब 10 माह की गाबन ऊँटनियाँ कीमती होने के बावजूद आज़ाद छोड़ दी जाएंगी और जब जंगली जानवर जमा हो जाएंगे और जब दरिया भड़का दिए जाएंगे तो क्या होगा। ये सब क़यामत के दिन होगा। तो उस वक्त हर शख्स उन आमाल को जान लेगा जो लेकर आया है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, पचने के ज़रिए इलाज करना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम की हालत में दर्द की वजह से सर में पचना लगवाया। बुखारी शरीफ। खुलासा, पचना लगाने से बदन से फासिद खून, गंदा खून निकल जाता है जिसकी वजह से दर्द वगैरह ख़त्म हो जाता है और आँख की रोशनी तेज़ हो जाती है। जिसको चश्मे का नंबर लगा है और ज़्यादा नंबर है, जिसके कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है और जो खून की बीमारियों का मरीज़ है, ऐसे लोगों को चाहिए कि हर महीने या 2 महीने या 3 महीने में एक दफ़ा पचना लगाया जाए। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इससे दूर हो जाती हैं और यह सुन्नत भी है और फ़ायदा भी है इसमें जिस्मानी एतबार से, जिसको हिजामा कहते हैं। नंबर 10, कुरान करीम की नसीहत। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम बुज़दिल हो जाओगे और दुश्मन के मुकाबले में तुम्हारी हवा उखड़ जाएंगी और मुसीबत के वक्त सब्र करो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।